بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، زندہ ہے، سب کو تھامنے والا۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ له ما في السماوات وما في الأرض، اسی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، کون ہے جو سفارش کرے گا اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے اور ان کے پیچھے ہے۔ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے اس کے علم میں سے کسی چیز کا مگر جتنا وہ چاہے۔ وسع كرسيه السماوات والأرض، اس کی کرسی سمائے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو۔ ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، اور اس کو ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی اور وہ بلند مرتبہ عظمت والا ہے۔ ایکسپلینیشن۔ آیت الکرسی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہم باتیں بتائی ہیں۔ اگزامپل، یہ قرآن کی سب سے عظمت والی آیت ہے۔ نمبر 2، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہے گا اس کے جنت میں داخلے پر موت کے سوا کوئی رکاوٹ نہیں۔ نمبر 3، جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ اور نمبر 4، سونے سے پہلے یہ آیت پڑھ لیں تو اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ حفاظت کے لیے مقرر ہو جاتا ہے۔ یعنی ان احادیث کو دیکھا جائے تو فرض نمازوں کے بعد اور سونے سے پہلے اس طرح اس کو روزانہ کم از کم 6 بار پڑھنے کی ترغیب ہے۔ جب بھی آپ اسے پڑھیں یا پھر سنیں تو ان جملوں پر غور کرتے ہوئے پڑھیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ذہن میں بیٹھے، اس سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، اسی سے امید، اسی پر بھروسہ اور اسی کا ڈر دل میں بیٹھے۔ یہ کیفیت جتنی زیادہ نصیب ہوگی اتنا ہی ہم میں مایوسی ختم ہوگی، دوسروں کا ڈر ختم ہوگا، اخلاق بہتر ہوں گے اور زندگی میں قناعت آئے گی، اور سب سے یہ کہ آخرت اچھی ہوگی۔ کوئی الہ نہیں، یعنی کوئی ہستی ایسی نہیں جس کی پرستش کی جائے اور جس کی اطاعت کی جائے۔ الحی، یعنی جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ was never born and will never die۔ القیوم، یعنی سب کو تھامنے والا۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف زمین کو بلکہ سورج، چاند، ستارے اور کہکشاں سب کو تھامے ہوئے ہیں، ورنہ ہم کب کے ریزہ ریزہ ہو جاتے یا جل کر راکھ ہو جاتے۔ انسان دن میں کام کر کے تھک جاتا ہے، اس لیے کبھی اونگتا ہے تو کبھی سو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں کوئی کمزوری نہیں، وہ تھکتا نہیں، اس کو نیند تو کیا اونگ بھی نہیں آتی۔ فجر کی نماز کے بعد جب ہم یہ آیت پڑھیں تو غور کریں کہ ہم تو سو گئے تھے مگر اللہ ساری رات جاگ رہا تھا۔ رات کو سونے سے پہلے پڑھیں تو سوچیں کہ ہم تو سو جائیں گے، مگر اللہ کے لیے نہ تو رات ہے اور نہ دن، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ایسا زندہ ہے کہ ایک پل کے لیے بھی اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہوتا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صفات پر یعنی اس کی قدرت اور اس کی خوبیوں پر غور کرنے اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سما آسمان کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے سماوات۔
اسی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور اسی نے بنایا ہے۔ اے اللہ، ہم کو آسمانوں اور زمین کے بارے میں جو جدید سائنسی تحقیقات ہو رہی ہیں ان کو اس نیت سے پڑھتے رہنے کی توفیق دے کہ اس غور و فکر کے نتیجے میں تیری عظمت، ہیبت اور محبت ذہن میں بیٹھ جائے۔ اس غور و فکر کے کئی فائدے ملیں گے، مثلاً ہر چیز اسی کی ہے تو ہم بھی کیوں نہ اسی کے ہو جائیں، اسی پر ایمان لائیں اور اسی کی عبادت اور اطاعت کریں۔ گھر، سامان، آفس، پیسہ وغیرہ جو کچھ مجھے اور دوسروں کو ملا ہے، حقیقت میں یہ سب اللہ ہی کا ہے اور اسی کا دیا ہوا ہے۔ یہ یقین اپنے دل سے حسد، حرص اور بخل ختم کر دے گا۔ نہ محرومی کا افسوس، نہ کھونے کا ڈر۔ دنیا کی طرح وہاں دھوکہ، چاپلوسی یا جھوٹی سفارش کا کوئی موقع یعنی کوئی چانس نہیں رہے گا۔ اللہ کے حضور وہی سفارش کر سکے گا جس کو اللہ نے اجازت دی ہو اور اسی کے لیے سفارش کر سکے گا جس کے لیے اللہ نے اجازت دی ہو۔ اس لیے ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اے اللہ، ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کر، ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ساتھ یہ توفیق دے کہ ہم درود بھیجیں، یعنی اللہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجنے کی دعا کریں۔ بینہ یعنی درمیان، ید یعنی ہاتھ، ید کی جمع ایدی ہے، بینہ ایدیہم ہاتھوں کے درمیان یعنی سامنے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی اور مستقبل کو بھی۔ اس کو یاد رہتا ہے کہ اس دنیا کے کروڑوں انسانوں میں سے ہر ایک نے کس دن، کس گھنٹے، بلکہ کس منٹ اور کس سیکنڈ کیا کیا اور کس نیت سے کیا، وہ بھولتا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے وہی حقیقت میں جانتا ہے کہ کون شفاعت کرنے کے قابل ہے اور کس کے لیے شفاعت ہو سکتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس کی آنکھ سے اسے بہت نظر آتا ہے، مگر در حقیقت اس کائنات میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسے نظر نہیں آتی، جیسے کہ فرشتے، جن، وائرس، مختلف قسم کی لہریں وغیرہ۔ یہ سب صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ انسان کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ۔ غور کرتے جائیے اور اللہ کی عظمت کو محسوس کرتے جائیے۔ آج کا دور علم و ٹیکنالوجی اور اطلاعات کے طوفان کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے۔ یہ سب علم صرف اور صرف اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس کی چاہت کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں جان سکتا، اور ہمیں جو بھی اچھے آئیڈیاز آتے ہیں وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ چاہے آپ اسکول میں پڑھنے والے ہوں یا جاب کرنے والے ہوں، سائنس کا علم خوب دلچسپی سے اس نیت سے حاصل کیجیے کہ ہم اللہ کی اس کائنات پر غور کریں گے تاکہ اللہ کی محبت اور عظمت دل میں بیٹھے۔ ایک چھوٹی دکان یا آفس یا گھر کے کھانے کھلانے کا انتظام ہم کو تھکا دیتا ہے۔ غور کیجئے، اتنی عظیم کائنات کو خربوں ستاروں، سیاروں، کروڑوں انسانوں، جانوروں اور سب کچھ کو سنبھالنا کتنا بڑا کام ہے، مگر یہ اللہ کے لیے بالکل مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کام کسی کو بانٹا نہیں، بلکہ وہ خود حفاظت کرتا ہے اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کے حال کا، ہر ایک کی ضرورت کا اور ہر ایک کی خواہش کا اس کو پتہ ہے۔ فرشتے اس کی نگرانی میں کام کرتے ہیں۔ العلی یعنی وہ بلند ہے، اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے۔ عظیم، عظیم ایسی ہستی کو کہتے ہیں جس کو جھکایا یا دبایا نہ جا سکے، تو پھر سچی عظمت والا تو صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ذہن میں رکھ کر دوبارہ پوری آیت کو پڑھ کر دیکھیں، ایمان میں ایک نئی تازگی محسوس ہوگی۔ اے اللہ، تو نے جس طرح اس عظیم کائنات میں ہمیں جگہ دی ہے، اسی طرح جنت میں بھی جگہ دے اور اس کے اعمال کی توفیق بھی۔ جزاک اللہ خیر۔